الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن میں پارہ نمبر 2 کا آغاز کریں گے انشاءاللہ ہم آج، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں، اس میں احکام ملیں گے ہمیں، اور پہلے پارے میں اس کی کنٹینیوٹی آپ نے بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کی۔ انشاءاللہ ہم اسے آج کے رکوع نمبر 17 سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پارہ نمبر 2 کے حوالے سے یہ پہلا رکوع ہوگا، لیکن سورہ بقرہ کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کے حساب سے یہ رکوع نمبر 17 بنے گا۔ اب اس رکوع میں ہم تحویل قبلہ کا بیان دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ نہ صرف تحویل قبلہ بلکہ یہ جو امت ہے اس کی بھی تبدیلی ہو گئی۔ کیسے تبدیلی ہوئی انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ مسلمان جب مدینہ منورہ چلے گئے ہجرت کر کے، مکہ میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کیسے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں، تکالیف برداشت کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اور پھر مدینہ منورہ جو ہے ہجرت کر کے مسلمان چلے گئے، اور پھر وہاں پہ جو ہے نمازیں تقریباً 16 سے 17 ماہ تک یہ جو سلسلہ تھا نمازوں کا، یہ بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا کی گئی تھی مسلمانوں کی طرف سے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک کہ مسلمان جب مکہ میں تھے، بیت اللہ میں نماز جو ہے وہ قبلہ رخ ہی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک نماز پڑھنے کی ایک جگہ تھی وہ اس طرح سے تھی کہ بیت اللہ جو ہے وہ آتا تھا درمیان میں، اور یہ رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا۔ اب یہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو یہ چیز لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی خفی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کی گئی کہ اب آپ نے جو آپ کا قبلہ ہے یہ بیت المقدس کی طرف ہی آپ نے اپنی نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسی طریقے سے جس طرح سے نماز جو ہے ادا کرنے کا ایک سلسلہ تھا، یہ بیت المقدس کی طرف نمازیں انہوں نے سٹارٹ کر دی۔ اب یہاں دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ اس چیز کو لے کے ایک خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ ہمارا مسجد حرام ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دل میں یہ خواہش کرتے، اور ایسا جو ہے یہ ہمیں جب ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف جو ہے ان کی نگاہیں اٹھتی تھیں، اور ان کی یہ جو خواہش تھی وہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت اچھے سے آگاہ تھے۔ اچھا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ نے اپنی جو نمازیں ہیں وہ اب جو یعنی کہ 16 سے 17 ماہ کے بعد اب یہ حکم آیا کہ مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیں۔ اب یہ جو ہے یہ ایک ٹیسٹ تھا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل بھی ہیں، اور یہ پوری جتنی جس کو ہم سابقہ امت مسلمہ کہتے ہیں، اب یہ سب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ بنی اسرائیل یہ سب کے سب جو ہے جب اپنی نماز پڑھتے تو یہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو پھر اب کیا ہوا، قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف قبلہ تبدیل ہوا بلکہ یہاں پہ امت بھی تبدیل کر دی گئی۔ ہم نے پہلے پارے میں یہ چیز پڑھی کہ جو بنی اسرائیل ہے یہ بیسیکلی اولاد یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کو کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں سے 12 خاندان وجود میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان کی جتنی بھی اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ چوزن پیپل تھے، اللہ تعالیٰ کی بہت عنایات تھی ان پر، اور ان کو جو ہے ایک بہت بڑا ان کا یہ اعزاز تھا کہ یہ امت کی جو یہ امامت تھی یہ ان کے منصب میں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ انتہائی ناشکر لوگ نکلے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرمان اللہ تعالیٰ نے جاری کیے
शरीयत इनको अनायत की। अब देखें कि अंबिया की पूरी एक चेन इनके इनके ही जो एक जिसे कहते हैं एक फैमिली सिस्टम में अंबिया आए, ठीक है, तो फिर भी इन्होंने जितने भी अल्लाह ताला के फरमान थे, अहकाम थे, उन सब से इनकार किया, और यही वजह है कि अल्लाह के गजब का ये लोग शिकार हुए। अब यहाँ पे ये उम्मत तब्दील हो गई, इसका मतलब ये है कि इनको जो दुनिया की जो इमामत थी इनके पास, क्योंकि इनके पास ही दावत का तबलीग का काम था, ठीक है, चोजन पीपल थे और ये सरे फहरिस्त थे। अब ये एजाज मुसलमानों के हिस्से में आ गया, उसकी रीजन भी हमने देखी, आज के लेक्चर में भी इंशाल्लाह हम इसको रिवाइज करते हैं। अब इनसे ये मनसब ले लिया बने इसराइल से, तो फिर अब मुसलमानों पर ये जिम्मेदारी आयद हो गई कि जितना भी दावत दीन की जो तबलीग है, ये सब काम जो है कि मुसलमानों के ही हिस्से में आएगा। मुसलमान ये जो दीन का नफाज है उसके लिए कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे। तो जितने भी अहकामात हैं और जो दीन हक को जिस तरह से एक काबिल अमल बनाने का एक तरीका कार है, अब ये सारी जो जिम्मेदारी है ये मुसलमानों के हिस्से में आ गई, और मुसलमान जो है इस पे अल्लाह ताला उनको जो है ये जिम्मेदारी हम सबको पूरी करने की तौफीक भी अनायत फरमाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, क़यामत तक के लिए पूरी उम्मत की जिम्मेदारी यही रहेगी कि हमने तौहीद का कलमा बुलंद करने के लिए हमने अपनी जो मेहनतें हैं, अपनी जो सलाहियतें हैं, उनको सर्व करना है। यहाँ पे जो बनी इसराइल हैं पूरी तरीके से ये वाकिफ थे। हमारे जो नबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें हम नबी आखिरुज़्ज़मा कहते हैं, ये लोग पूरी तरीके से वाकिफ थे, क्योंकि तौरात में पेशिन गोइयां जो हैं ये मौजूद हैं, और उलमाए यहूद बहुत अच्छे से ये जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है, और जितनी भी इनको निशानियां मौजूद थे तौरात में, उन सब के बारे में ये बहुत अच्छे से वाकिफ थे। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया की इन पे तवज्जो थी, ठीक है, और फिर इनके पास ही सारे मफादात थे, अब इन्होंने दुनियावी जो इनकी एक जो दुनिया थी, मतलब दुनिया को इन्होंने अजीज जाना, अपने मफादात को अजीज जाना, इनकी कुतब में, और इनके पास अंबिया की पूरी, क्योंकि एक चेन है, ठीक है, इल्म के हवाले से, शान शौकत के हवाले से, यानी हर तरह से इनको जो है अपने ये मफादात को ही इन्होंने अजीज जाना, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में इन्होंने बिल्कुल भी गवाही नहीं दी। अब इनकी इसकी वजह यही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में अगर ये लोग गवाही दे देते तो फिर क्या होती, पूरे आलम की जो तवज्जो है उसका मरकज अरब हो जाता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब से थे। तो यही वजह है कि आयत नंबर 146 में अल्लाह ताला इसी वजह से फरमाते हैं कि ये लोग जो है ये अल्लाह के कलाम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी से ये लोग वाकिफ थे, और फिर इनकी यही सबसे बड़ी नाफरमानी है कि इन्होंने कतमान हक किया। कतमान हक से क्या मुराद है, इन्होंने जानते बूझते हक को छुपा लिया, ठीक है, दुनिया के सामने, अवाम के सामने, कौम के सामने, सभी लोगों के सामने ये हक जो है नहीं रखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाकिफ है। ऐसा हमें अहादीस में भी मिलता है, और इस इंशाल्लाह जब हम तफसीर करेंगे अपने सेशन में तो इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे। बहुत सारी हदीस से भी साबित है, रिवायात से ये चीज साबित है कि ये चीज बतौर खास सामने भी आई। अब यहाँ पे जो किबले की जो तब्दीली है, इसके हुक्म से पहले जैसे हमने देखा कि ये जो उम्मत मुस्लिमा है और जो साबका उम्मत मुस्लिमा है, इनकी एक ही किबले की पैरवी थी। तो जैसे ही किबले की पैरवी की तब्दीली हो गई अल्लाह के हुक्म की वजह से, बैतुल मकदस से तो ये लोगों ने नमाज पढ़ना छोड़कर फिर हरम की तरफ जो है रुख किया, यानी हमारा जो किबला है, हमारा जो खाना काबा है बैतुल्ला में, उसकी तरफ जैसे ही रुख किया तो फिर यहाँ पे जो अहले यहूद थे और जो जितने भी मुशरिकीन थे, इन सब ने बहुत ज्यादा एतराजात उठाए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हुक्म इसी रुकू में अनायत किया है सब लोगों को, सब मुसलमानों को, कि अब इन लोगों से डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डरना जो है वो सिर्फ मुझसे ही है, और उम्मीद का जो मामला है वो भी मुझसे ही रखना है। अब हम देखते हैं
دوسرے رکوع کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سازی کا طریقہ کار بتایا، ٹھیک ہے، وہ بیان ہوا ہے۔ رکوع نمبر 18 ہے یہ، 148 سے لے کے 152 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح جماعت جو ہے وہ تیار کی۔ کیسی جماعت تھی؟ یہ سب لوگ آل دا ٹائم جب بھی قربانیاں ہوتی تھیں اس کے لیے تیار رہتے تھے، کہ جب بھی قربانی کا وقت آتا، آزمائش کا وقت آتا، تو یہ ایسی جماعت تھی کہ یہ ثابت قدم رہتی۔ اور ریزن کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیات تھی وہ ان سب لوگوں کو سناتے۔ اب جب بھی قرآن کریم کی آیات سنائی جاتی ہیں تو obviously انسان متوجہ ہوتا ہے، انسان اپنا جو تن من ہوتا ہے وہ پورا اسلام کے لیے، دین کے لیے لگا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پوری طریقے سے ان کو جھنجھوڑا گیا، اسلام کی طرف متوجہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی بن گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی طریقے سے قرآن سے ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو انسان، جتنے بھی انسان ہوتے ہیں دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن جیسے انسان اپنے دین کے قریب ہوتا ہے، جان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو گریجولی جو دنیا کی محبت ہے وہ دل سے نکل جاتی ہے۔ پھر انسان کو اگر کوئی فکر رہتی ہے تو پھر وہ آخرت کی ہی فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آخرت کی فکر انسان کرتا ہے، اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو پھر اپنے دین کے لیے اپنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، چاہے وہ اپنی جان ہے، چاہے وہ اپنی مال ہے، چاہے وہ صلاحیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کس کے لیے سرو ہوتی ہیں؟ وہ دین کے لیے سرو ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی جماعت بن گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت، کہ ان لوگوں نے، وہ ثابت قدم ہو گئے یہ تمام کے تمام لوگ۔ پھر ان کے لیے صرف قرآن اہم تھا، ان کا دین اہم تھا، قرآن کے احکامات کے مطابق ہی اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے تھے، اور اس کی وجہ سے جتنی بھی جد و جہد کی انہوں نے، یہ سارا جو دین ہے انہی کی جد و جہد کی وجہ سے دین حق جو ہے یہ غالب ہوا۔ تو اب یہاں پہ ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقہ کار پہ ہی عمل کر کے کامیابی حاصل کرنے کا جو ایک حصول ہے کامیابی کا، وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں، اسی رکوع میں ہمیں ایک جو حکم ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ رخ متعین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پوری جماعت نے اس چیز کی پیروی کی۔ اب جب دنیا کی کونے میں، کسی بھی کونے میں کوئی ہوگا، کسی بھی حصے میں ہوگا، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں، تو جب بھی نماز کے لیے وہ کھڑا ہوگا، نماز کا جب بھی وقت آئے گا، وہ اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لے گا، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی طرف کر لے گا۔ اور نماز کی جو شرائط ہیں بنیادی، ان میں سے یہ ایک شرط بھی ہے کہ قبلہ رخ ہونا ہے۔ یہاں پہ ہمارے 2 رکوع مکمل ہو گئے۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 19 ہے، آیت نمبر 153 سے لے کے 163 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ یہاں پہ راہ حق میں قربانیاں دینے کی امپورٹنس ہمیں پتہ چلتی ہے، کہ یہ جو دین کی تبلیغ کا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک کافی ایک ٹف ٹاسک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جس پہ بھی آئے، اس کا یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ تو اس راستے پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے بغیر کوئی اس راستے پہ چل نہیں سکتا، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہیں ہوگی، انسان صبر نہیں کر سکتا، وہ استقامت کی روش اختیار نہیں کر سکتا۔ اب جب اس راہ میں جب ضرورت ہوگی، کبھی مال کی ضرورت ہوگی، کبھی جان کی ضرورت ہوگی، تو جو ثابت قدم لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، یعنی کہ جو بھی سچویشن آئے وہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ڈٹ جائیں گے۔ اب جب جو بھی ایسے لوگ ہوں گے، اب یہ ایک بہت بڑا فلٹر ہے، کبھی کوئی اپنی جان سے کو پیاری ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو مال پیارا ہو جاتا ہے، تو یہ ان سارے سچویشنز میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ڈگری یا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ سرٹیفکیٹ دینے کا جو ایک پرومس ہے، وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہی نازل کی جاتی ہیں۔ اب ہم اس کو آیت وائز اگر دیکھیں تو 153 آیت میں ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے سے جو لوگ مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کے لیے خوشخبری ملتی ہے۔ 154 آیت میں شہادت کا ایک جو درجہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، کہ کبھی بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو مردہ مت کہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی جان دیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی 100% گارنٹیڈ ہے، انسان ڈائریکٹلی جنت میں جائے گا جو بھی شہید ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر 150 آیت میں ہمیں آزمائش کی وضاحت ملتی ہے، کہ تم لازماً آزمائے جاؤ گے، یعنی اللہ کی راہ میں انسان زبانی تو کہتا ہے میں مومن ہوں، میں اللہ کی محبت میں جو ہے اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اللہ کی محبت میں اور دین کی سربلندی کے لیے جو بھی کبھی ضرورت پیش آئے گی تو میں انشاءاللہ اسے
کبھی بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن جیسے ہی آزمائش آتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اس کا دین یا اس کا جو ایمان ہے وہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کی محبت اس کے دل سے پوری طریقے سے نکلی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی مومن اس راستے پہ چلے گا تو آزمائش لازماً آئے گی۔ تو کیا کیا اللہ پاک نے فرمایا؟ کبھی خوف سے آزمائش کی جائے گی، ٹھیک ہے، جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے یا دشمن کا غلبہ ہونے لگتا ہے تو ایک خوف دل میں آتا ہے۔ ہم یہ خوف روٹین کی لائف میں بھی اکثر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی مستقبل کا کوئی خوف ہے، کبھی ہمیں کوئی نعمت چھن جانے کا خوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہوتی ہے خوف کا آنا بھی۔ پھر بھوک ہے، بھوک بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اس میں بھی انسان کا جو ایمان ہے اس کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مال کا جانا ہے، انسان کی جان کا جانا ہے۔ یہاں پہ پھلوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے آیت نمبر 55 میں کہ پھلوں سے بھی آزمائش کی جائے گی۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے مدینہ میں جو کھجوریں ہوتی تھی، یہ ان کی ایک آمدنی کا ذریعہ تھا، یعنی کہ ذریعہ معاش تھا۔ تو جب بھی کبھی کوئی فصل، ویسے کھجور کو نہیں بھی دیکھے تو جب بھی کبھی کوئی فصل پک جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے کٹنے کا ٹائم آتا ہے تو کسان بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو اس نے پورے سال جو محنت کی ہے اس کو ریوارڈ ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غزوہ تبوک کا حکم آ گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان کو صبر ان کو کرنا تھا، جو فصل ہے پک کے تیار ہو گئی ہے، پورے سال کی محنت ہے، پھر اگلے آنے والا جو سال ہے اس میں بھی جو معاش کا جو ایک بندوبست ہے وہ اسی فصل سے ہو رہا ہے نا۔ تو جب غزوہ تبوک کا حکم آیا تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے مسلمانوں کو جنگ کے لیے نکلنا تھا۔ اب یہاں پہ بھی ایک ٹیسٹ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جو ثابت قدم تھے انہوں نے صبر کیا، اور انہی صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آزمائش کی امپورٹنس بتائی گئی ہے۔ آزمائش آئے، برا وقت آئے، جو بھی سچویشن ہو، جو اللہ کے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی میننگ کیا ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے، اللہ کی عنایت کے مستحق بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دعا ہے، ہم سب کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش کے وقت میں ثابت قدمی عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد 158 آیت میں صفا و مروہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو شاعر ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں وہ فرمایا ہے، کیونکہ حج کے مناسک میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صفا مروہ پہ 7 چکر جو ہے یہ کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح سے مشرکین مکہ نے، ہم بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں بھی جو ہے وہ بت نصب کر رکھے تھے، 360 کے قریب بت تھے، اندر بھی موجود تھے، ارد گرد بھی۔ ایون یہ لوگ نمازیں پڑھنے یا پھر بیت اللہ کا طواف کرنے بھی آتے تو ان کے پاس بت موجود ہوتے۔ اب یہاں جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یہاں پہ اصاف اور نائلہ کے نام سے 2 بت نصب کر رکھے تھے مشرکین نے۔ تو یہ جو جب بھی اس کا حکم آیا کہ حج کے دوران، کیونکہ صفا اور مروہ کی کوئی جو ہے صحیح کرنا چاہے گا تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اب اس کی وضاحت یہاں بیان کی گئی ہے۔ حرج نہیں سے مراد یہی ہے کہ مسلمانوں کے دل میں تھوڑا سا اس کی تشویش پیدا ہوئی کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ مشرکین بھی تو صفا اور مروہ کی پہ جو بت نصب کر رکھے تھے ان کے ارد گرد چکر لگاتے، ان کی پوجا کرتے اور جو کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ جو صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں، اور ہم اس کا انشاءاللہ جب تفسیر پڑھیں گے تو ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اماں ہاجرہ نے یہاں پہ انہی پہاڑیوں کے گرد ہی چکر کاٹے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پہ بیابان علاقے میں ان کو آباد کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب چلے گئے تو پانی کی تلاش میں اماں ہاجرہ نے یہاں بہت چکر لگائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چکر 7 چکر بنتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اس کو دیکھیں کہ حج کے مناسک میں شامل کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ یہ چیز واضح کر دی گئی کہ ان کے حج کے دوران جو ہے صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ لازماً کرنی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز 159 آیت میں بتائی گئی، جو یہود ہیں یہ ملعون ہے۔ ملعون سے مراد جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی واضح کر دیا گیا اللہ پاک کی طرف سے کہ کوئی اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں توبہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کوئی کتنا بھی گنہگار ہو، شیطان اکساتا رہتا ہے کہ توبہ نہیں کرو، یا پھر تمہاری توبہ قبول کیسے ہوگی، تم تو بہت گنہگار ہو۔ اب جب یہاں پہ اہل یہود کے لیے اللہ پاک نے ریلیکسیشن دے دی کہ کوئی اگر توبہ کر لیتا ہے تو یہ ملعون ہے نا، ٹھیک ہے، ان کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی، تو پھر کسی کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن
شرط یہی ہے کہ یہ توبہ صدق کے دل سے ہو، اللہ کی طرف انسان سچے دل سے خلوص سے لوٹ کر آئے اور پھر دوبارہ سے کوئی برا کام نہیں کرے۔ لیکن یہاں پہ 163 آیت سے پہلے جو کفر کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، جو کفر کرتا ہے اور اسی حالت میں ہی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر جہنم جو ہے وہ اس کا مقدر ہے۔ پھر اللہ پاک نے 163 آیت میں وحدانیت کا جو بیان ہے اللہ کا، اللہ رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے، یہ بیان فرمایا ہے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 20، اس میں آیات ہیں 164 سے لے کے 167 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اس میں قلبی ایمان کے حصول کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ شعوری طور پر کوئی انسان کیسے ایمان کو حاصل کر لے گا اپنے لیے؟ ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اندر رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو جو اس پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو خالص کرتا رہتا ہے، وہ ایمان والا ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کا ایمان بھی یوں سمجھے کہ سو جاتا ہے، وہ ایمان بھی غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 164 میں آیت میں اپنے کائنات کی جو بے شمار نشانیاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ جو بھی نشانیاں کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں جس پہ ہم غور و فکر کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ہی دلائی ہوئی توجہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اور اگر کوئی توجہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر جتنی بھی جو ایمان اس کے اندر دب چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے حقائق جو ہے ان کو شعور حاصل ہوگا، اور انسان کا جو ایمان ہے وہ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں آسمانوں کا تذکرہ ہے، آسمانوں کا، زمین کی تخلیق کا، آسمان سے برسنے والی بارش کا، زمین سے اگنے والی جو نباتات ہیں ان کا تذکرہ ہے، زمین پر پھیلے ہوئے جانداروں کا، ہواؤں کا، آسمانوں میں تیرتے ہوئے بادلوں کا، پھر سمندروں کا، پھر ان سمندروں میں رواں دواں جو کشتیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ تو انسانوں کو ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، تو کائنات پوری آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہوتا چلا جائے۔ اگر انسان صرف اپنی تخلیق پر ہی غور و فکر کرے گا تو ایمان کا ایک لیول جو ہے وہ بے تحاشا بڑھ جائے گا۔ ریزن کیا ہے؟ انسان کیا تھا، کیسے وہ اس کی تخلیق کی گئی، اللہ نے اسے کیسے جو ہے ایک چھوٹی سی بوند سے اس کو تخلیق کیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے پورا ایک انسان بن گیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی کسی درخت کی کہانی دیکھ لے، ٹھیک ہے، درخت اتنا بڑا جو قداور تناور اور درخت اسے پتوں سے اور پھلوں سے بھرا ہوا جو ہوگا، ٹھیک ہے، اس پہ ہی غور و فکر کرے، ایک بیج سے بنا ہے، ٹھیک ہے، یہی اس کی کہانی ہے۔ تو یہ کہانی اللہ تعالیٰ نے کس میں رکھی؟ ایک بیج میں۔ پھر بیج جو ہے وہ مٹی میں بو دیا گیا، پھر اس کو پانی ملا، سن لائٹ ملی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر مٹی کے اندر ہی اس نے نشو نما پائی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بھی بالکل چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اگر ہم ایک چھوٹے سے فروٹ کی پیکنگ کو دیکھ لیتے ہیں، سمپل انار کو دیکھیں، انار کو ہم نے کھولا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اس کے دانے نکال دیے، اگر اب ہم چاہیں بھی اس کو دوبارہ سے ویسے پیک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ناممکن سی بات ہے کہ کسی نے انار کو دوبارہ سے پیک کر دیا، یا کسی نے کوئی بنینا جو ہے اس کا چھلکا اس کو پیل آف کیا اور وہ دوبارہ سے پیک کرنا چاہتا ہے، وہ ویسے پیک نہیں ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیک کیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک ہی فصل ہے، ٹھیک ہے، اس میں بیج جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم نے مٹی میں بو دیا، اب نباتات ہوئی الگ الگ، حالانکہ ان کو ایک جیسی سن لائٹ ملی، ایک جیسی مٹی تھی، پانی ملا ایک ہی جیسا، لیکن جب اس میں سے نباتات یا فروٹس ہمیں حاصل ہوئے تو کیا ہوا؟ ان کا ٹیسٹ بھی چینج، کلر بھی چینج۔ تو ہر ایک چیز جو ہے یہ نشانیوں میں آتی ہے، اگر کوئی غور کرتا ہے نشانیوں میں تو اسے سچا ایمان حاصل ہوتا ہے، اور ایسے ہی اہل ایمان ہیں جو اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 166 میں جو تذکرہ ہے وہ کچھ بدبخت لوگوں کا ہے کہ وہ اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ پھر ان کے لیے کوئی اور ہی لوگ جو ہے وہ سردار بن جاتے ہیں۔ کبھی وہ سیاسی پیشوا ہو سکتے ہیں، کبھی مذہبی پیشوا ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ وہ جتنے بھی بڑے پیشوا بن جائیں، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ تو ان کو شریک نہیں کیا جا سکتا نا۔ جو محبت کا حق ہے نا وہ اللہ کا ہے، اللہ جیسی محبت ہم کسی سے بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہوں گے جب قیامت آئے گی، تو جب ہم سرداروں سے، جب سردار آئیں گے سامنے
یعنی کہ جن کو فالو کیا جاتا تھا، تو وہ سردار ایسے لوگوں سے جو گمراہ ہو گئے ان سے اعلان بیزاری کریں گے کہ ہم نے تھوڑی مجبور کیا تھا کہ ہماری پیروی کرو۔ اب یہاں پہ جو بد نصیب لوگ جن کو کہا گیا، ٹھیک ہے، جو پیروکار ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے موقع دیں، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں، آج یہ لوگ ہم سے ایسے اعلان بیزاری کر رہے ہیں، کل ہم بھی ان سے ایسے ہی اعلان بیزاری کریں گے، اور جب وہ ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ہماری پیروی کرو تو ہم بھی ان کی ریکویسٹ نہیں مانیں گے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ریکویسٹ جو ہے وہ رد فرما دیں گے، اور پھر ان کو بار بار دکھایا جائے گا کہ کیا کرتے تھے آپ لوگ، ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے کون کون سے عمل کرتے تھے، اور پھر آگ ان کا مقدر ہوگی۔ یہاں پہ قیامت کا نقشہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا کہ کوئی رشتہ اس ٹائم کام نہیں آ رہا ہے، کس کو فالو کرتے تھے، کون سے سردار، کیسے سردار، یہ سب لوگ اللہ کے شریک تھے، ٹھیک ہے، جن کو آپ لوگ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اگلا رکوع نمبر 21 ہے، جس میں 168 سے لے کے 176 تک کی آیات شامل ہیں۔ یہاں پہ علماء سو کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ علماء سو کون ہوتے ہیں؟ وہی علماء ہوتے ہیں جو علم سے واقف ہوتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے دنیا پانے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے وہ حق کو چھپا لیتے ہیں، اور پھر عوام جو ہے وہ ان کو فالو کرتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا حکام ہے، یہی بتایا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام یہ ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقہ کار کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عوام کا رویہ ہوتا تھا، جس کو ہم تعویل خاص میں دیکھیں گے۔ لیکن اگر تعویل عام میں دیکھیں گے تو آج بھی یہی رویہ ہے۔ جیسے ہی کبھی کوئی احکام بتائے جائے، حدیث بتائی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے آباء و اجداد تو ایسے نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو کہا جائے کہ یہ آپ بدعت کا شکار ہیں، یہ کون سی رسوم اور رواج کی آپ پیروی کریں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا۔ تو اس کو تعویل عام میں لینا جو ہے یہ ہمارے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے کہ کیا رویہ ہوتا تھا بنی اسرائیل کا، کیوں وہ لوگ اتنے زیادہ ذلت اور پستی کا شکار ہوئے۔ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ علماء کا معاملہ بیان جو کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر، اب سارے علماء کا یہ حال نہیں تھا، سارے علماء جو یہود تھے وہ ایسے نہیں تھے، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو حق کو چھپا کے، اور پھر جب ان سے کوئی بھی مسئلہ پوچھنے آتا تو وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کون سا فتویٰ لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پسند ناپسند کیا ہے، اسی کے اکارڈنگ اسے فتویٰ دے دیا اور اسے کہا ٹھیک ہے آپ دین پہ ہی عمل کر رہے ہو، اور پھر اسے اس کی قیمت بھی لے لی۔ اب یہ قیمت کیا ہوتی، یہ دنیا کی قیمت تو انہوں نے وصول کر لی، لیکن اس قیمت سے ان کے اپنے ہی جو جسم ہے وہ آگ میں جلنے کا جو ہے وہ اہتمام ہو رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس ڈر کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایسے نڈر لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ ایون یہ لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالیں گے، اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو ان کا عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ جو جانوروں اور دیوتاؤں کے لیے جو یہ عمل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو وعید کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے پاس یہ لاجک جو موجود ہے کہ ہماری فیملی کی یہ روایات ہیں، طریقہ کار ہے، یہ ساری چیزیں دنیا سے محبت کو ظاہر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیاوی ریاست کہیں ہماری چھن نہ جائے، یہی خوف رہتا ہے۔ اور انسان کو جو انڈیویجولی ایسا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر وہ اپنے فیملی کے رسم و رواج کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی دنیا امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کہیں مجھ سے رشتے نہ چھن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ جو حق ہے نا، وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی کرنی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، اور ڈائریکٹلی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی پہلے جو پرائیورٹی ہے وہ اللہ کو ہی دیں۔ یہاں پہ جو ہندوؤں کا کلچر ہے اس کو بھی میں سامنے رکھنا چاہوں گی۔ جیسے ہندوؤں کا جو کلچر ہے کہ گائے ایک پرسرار جانور ہے، ٹھیک ہے، وہ گائے کو کیونکہ معبود مانتے ہیں، اس کے یورین کو انرجی ڈرنک کے طور پر وہ کنزیوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ غور و فکر کرنے کا مقام یہ ہے کہ بالکل یہ ایک، جس طرح سے کہتے ہیں جس کو جانور کو کیوں جانور کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک بے وقوف سی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس سے فائدہ تو انسان حاصل کرتا ہے لیکن اس کے سامنے کچھ بھی کہتا رہے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو بے وقوف اس سینس میں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کسی بھی انسان کے لیے جو ذی شعور ہے اس کے لیے یہ سوال ہے کہ کیا گائے کبھی معبود کہلانے کے لائق ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے پاکیزہ چیزیں عنایت کی ہیں،
ٹھیک ہے، اس کو کھانے کے لیے، اور پھر جو حرام قرار دی گئی ہیں وہ سارے انسان کے نقصان کے لیے ہے۔ کبھی سائنٹیفکلی یہ ساری چیزیں پروون ہے کہ جو بھی کبھی جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا وہ سارے انسان کے جسم کو وہ ہارم جو ہے کاز کرنے کا وہ باعث بن رہی ہیں۔ اب مردار جو ہے ہمارے دین میں مردار کو، خنزیر کو اور خون کو یہ حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے، اور ایسی ہر ایک چیز جو ذبیحہ جس کو ہم ذبح کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ذبیحہ ایسا جو غیر اللہ کے نام پہ کیا گیا ہو وہ بھی سارا جو ہے وہ حرام میں کنسیڈر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ چیز بھی واضح کر دی گئی کہ اگر کوئی مجبوری میں ہے، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، اضطرار کی حالت میں ہے، جان جانے کا خدشہ ہے، تو وہ تھوڑی اماؤنٹ میں اس کو کنزیوم کر لے گا تو اس کے لیے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین جو ہے ہمارا یہ انتہائی آسان ہے، انتہائی انسانیت کی فلاح کا باعث بنتا ہے۔ اگلا رکوع ہم سٹارٹ کرتے ہیں، رکوع نمبر 22 ہے، اس میں آیت نمبر 177 سے لے کے 182 تک کی آیات شامل ہیں۔ یہاں پہ نیک انسانوں کی جو خصوصیات ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ نیک انسان کون ہے۔ نیک انسان وہی ہے کیا جو دنیا کو دکھانے کے لیے صرف اور نماز اور روزہ اور ساری چیزوں کو پابندی کرتا ہے، اور وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں ایک نیک انسان ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ یہاں پہ اللہ پاک نے کلیئر کر دیا کہ نیک انسان وہی ہے جو صرف اللہ کی خاطر ہی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے جو بھی کام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ، سنت پہ رہتے ہوئے وہ سارا عمل کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہی نیک انسان ہے۔ ایسا انسان دشمن نہیں ہو سکتا کسی کا، وہ دوست ہوگا۔ اس کے پاس جو بھی اللہ کا دیا مال ہے، وہ جب بھی کسی کو ضرورت ہوگی، مستحق ہوگا کوئی، تو اس کو مدد کے لیے دے گا، اس پہ خرچ کرے گا، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے وہ نماز پڑھے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے۔ جب بھی معاملات کا جو معاملہ ہوگا اس میں وہ ادھر ادھر کوئی اونچ نیچ والے معاملے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کھرا ہوگا، وہ سچ بولے گا، جب بھی وہ وعدہ کرے گا وہ پورا کرے گا، اور جب بھی اس کے سامنے دو راستے آ جائیں گے، ایک حق کا راستہ ہوگا اور ایک باطل کا، تو وہ نیوٹرل ہو کے پیچھے نہیں کھڑا رہے گا، بلکہ وہ حق کا ساتھ دے گا۔ اس حق کا ساتھ دینے میں اس کو obviously مشکلات بھی پیش آئیں گی، تو وہ مشکلات کو بھی صبر سے ڈیل کرے گا، اور باطل کے خلاف وہ ڈٹ کے مقابلہ کرے گا۔ یہاں پہ ایمان کو اللہ پاک نے ڈیفائن کر دیا۔ اب اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ دین جو ہے وہ ظاہری رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے کچھ ایسی مسکانسیپشنز ہیں کہ کوئی اگر روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو نیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہری رسومات کی ادائیگی کا نام صرف نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اطاعت جو ہے وہ دل سے، سچے دل سے ایمان لانے کا ہی نام ہے۔ یہاں پہ 177 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ قبلے کے رخ کو پھیر لیا، ٹھیک ہے۔ نیکی ہے کہ اتباع کرنی ہے۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ سچے دل سے جو پیروی کی جاتی ہے اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ تو ایمان کو یہاں پہ ڈیفائن جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ساتھ میں یہاں تذکرہ آ گیا کہ ایمان کا یہ جو ایلیمنٹس ہیں، مطلب جتنے بھی یہ کمپوننٹس کہیں گے ہم اس کو، کہ اللہ پہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، یوم آخرت پہ ایمان لے آئے، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کی محبت پہ مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت پہ مال خرچ کرنا۔ اب کیا اس کی مصلحت کیا ہے؟ مال سبھی کو بڑا پیارا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو جب کوئی اللہ سے محبت کرے گا تو اس کے لیے وہ مال بھی پیارا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد 178 جو آیت ہے، اس میں قصاص کا حکم ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس قتل کا جو بدلہ ہوگا وہ لینا جو ہے وہ قصاص کہلائے گا۔ اب یہاں پہ ٹرانسپیرنسی بتائی گئی ہے کہ کوئی اگر آزاد قتل ہوا تو اس کے بدلے بھی آزاد قتل کیا جائے گا، غلام قتل ہوا تو بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ اگر کوئی یہاں پہ معاف کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ خون بہا لے سکتا ہے، لیکن یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں انسان کے جذبات جو ہیں ان کو بالکل ایک سکون والے معاملات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 180 آیت ہے، اس میں وصیت کے احکام آئے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے وصیت کا ایک جو انیشلی بتائے گئے تھے اس کے احکام، پھر اس کے بعد اس پہ عمل بھی ہوا، لیکن سورہ نساء میں اس کے بعد ایک مکمل وراثت کا قانون آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو وصیت کے معاملات تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا، تو یہ آیت بھی اس لیے منسوخ شدہ آیت ہے۔
تو یعنی ابھی صرف یہ آیت کے طور پر موجود ہے لیکن اس میں عمل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وصیت کے جو احکام ہیں اب 1/3 رہ گئے ہیں۔ کوئی اگر وصیت کرنا چاہے تو اپنا 1/3 مال وصیت کر سکتا ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا، لیکن جو وراثت کے حقدار ہیں ان کو وصیت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی اگر وصیت کو اگر اس کو بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جان بوجھ کر اگر کوئی وصیت کو بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر وعید ہے۔ کوئی بھی انسان وصیت کو نہیں بدل سکتا، لیکن اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا، بہت سارے شواہد موجود ہوں گے کہ جو بھی مرحوم تھا وہ سب لوگوں کی حق تلفی کر گیا، تو پھر اس وصیت کو اللہ تعالیٰ کا تقوی مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس وصیت کو سارے مل کے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ سورۃ النساء میں مکمل وراثت کے احکام آ گئے ہیں، تو وصیت کے جو معاملات تھے ان کو اب ہم منسوخ شدہ سمجھیں گے، سوائے 1/3 کے، جو کہ ایک حق جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ کوئی اگر وصیت کرنا چاہے تو وصیت 1/3 کے تک کمال کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 23 کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، جس میں آیات ہوں گی ہمارے پاس 183 سے لے کے 188 تک کی آیات۔ یہی وہ آیات ہوں گی اس رکوع میں انشاءاللہ جو ہمیں روزوں کے متعلق ان کا بیان ہم دیکھیں گے، اور رمضان کے متعلق اس میں ہم دیکھیں گے کہ رمضان جو ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں روزے فرض کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن کریم کا جو نزول ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اسی مہینے میں ہی جو ہے وہ کیا، ٹھیک ہے، جو رمضان کا ہی مبارک رمضان کی رات تھی جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اسی وجہ سے رمضان جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والا ایک مہینہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن جو ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہاں پہ روزوں کے جو احکام ہیں اس کو یہ آگاہ کیا گیا ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے، کہ روزے جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں ہم پہ فرض کر دیا گیا، دوسرا روزہ کہا گیا ہے کہ جو زندگی بھر روزہ رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ حرام کی کمائی سے پرہیز کرنا ہے مومن کو۔ اب یہاں پہ منع کر دیا گیا واضح کہ دوسروں کا مال نہیں کھانا ناحق طریقے سے۔ ناحق طریقے سے مطلب کوئی رشوت نہیں لے سکتا، ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، چوری نہیں کر سکتا، کوئی سودی لین دین نہیں کر سکتا، دغا بازی نہیں کر سکتا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک مومن کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم روزوں کے احکام کو دیکھ لیتے ہیں کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ گھوڑوں کو اپنے روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ اب ضرورت کیا پیش آتی تھی ان کو، تاکہ اپنے گھوڑوں کو صبر کرنا سکھائیں۔ ان کو جو ہے ایک جس طرح سے کھانے کا ایک ٹائم آ گیا تو گھوڑا جو ہے وہ اپنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا، تو ان کو وہ پریکٹس کرواتے تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ جب بھی جنگیں ہوتی تو پھر تاکہ گھوڑا ایسا نہ ہو کہ وہ پیاس یا بھوک کی وجہ سے وہ بے دق جائے یا پھر وہ پیچھے بھاگ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تاکہ ان میں صبر آئے۔ ہم جو اس مسلمانوں پہ جو روزے فرض ہوئے وہ انیشلی ایام 20 کے روزے تھے، یہ 13، 14 اور 15، یعنی کہ جو چاندنی راتوں کے جو روزے ہوتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 13، 14، 15 بنتے ہیں، یہ روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ان پہ بھی بہت زیادہ سختی نہیں تھی۔ اب یہ ابتدائی احکامات اس لیے دیے گئے تاکہ جو مسلمان ہیں ان کو عادت ہو جائے روزے رکھنے کی۔ اس کے علاوہ اہل یہود جو ہیں یہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ تو روزہ اس لیے تھا کیونکہ فرعون سے اللہ پاک نے ان کو نجات اسی دن دلوائی تھی، تو یہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جو رمضان کے جو روزے ہیں یہ فرض کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ گنتی کے جو دن ہیں ان میں تعداد پوری کرنا ہے۔ اب یہاں پہ رخصت بھی لیکن ساتھ میں دے دی گئی کہ کوئی اگر بیمار ہے، ٹھیک ہے، وہ روزہ رکھنے کی سچویشن میں نہیں ہے تو وہ اپنے روزے کو ڈیلے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹ نہیں ہے کہ بیمار تھا روزہ چھوٹ گیا کوئی بات نہیں، وہ بعد میں اس کو رکھے گا، رمضان کے بعد اس کو مکمل کرے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی اگر سفر میں ہے اس کے لیے بھی چھوٹ ہے، کیونکہ سفر میں روزے کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی چھوٹ ہے، لیکن یہ چھوٹ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا تو ختم، یہ رخصت ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی تعداد پوری کرے گا کہ یہ روزہ میں نے رمضان کے روزے میں چھوڑ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ وہ اگر وہ گرمی کے روزے کو سردی میں بھی اس کی قضا کرے گا تو بھی اس کو اس کا پورے روزے کا ثواب ویسے ہی ملے گا جیسے رمضان کے روزے میں ملا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دائمی مریض ہے، اب اس کے لیے رخصت تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ وہ اس کا مرض دائمی ہے، ہمیشہ وہ مریض ہی رہے گا، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ریلیکسیشن کر دی کہ اب آپ فدیہ دے سکتے ہیں، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے، ایک روزے کے بدلے میں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دین سے مزید محبت ہو جاتی ہے انسان کو کہ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد احکام میں
رمضان کی راتوں میں جو ازدواجی تعلق ہے میاں بیوی کا، اس کو اس سے جو ہے وہ حلال فرما دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے کے جو روزے تھے اس میں یہ والا تعلق بھی حرام تھا۔ پھر اس کے بعد 187 جو ایک آیت ہے، اس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ ایک دوسرے کی بالکل اسی طرح سے قریب ہوتے ہیں جیسے لباس ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی ایسے ہی پردہ داری کریں گے، یا ان کی جو بھی معاملات ہیں ان کو ایسے ہی چھپا کے رکھیں گے کہ جیسے انسان اپنے اپنے لباس سے اپنے آپ کو کور کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سحری کے احکام آتے ہیں، ٹھیک ہے، سحری کھاؤ پیو، اور اس کے بعد تب تک کہ جب روزے کا کے اختتام کا سفید دھاری والا جو ایک آیت ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے جو اعتکاف ہے، اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھتا ہے تو اس کے لیے زواجی تعلق جو ہے، یعنی جو میاں بیوی کا تعلق ہے، اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اگلا رکوع ہم سٹارٹ کرتے ہیں، رکوع نمبر 24 ہے، اس میں 189 سے لے کے 196 تک کی آیات شامل ہیں۔ یہاں پہ اللہ کی راہ میں قتال کا حکم ہے اور انفاق کا حکم ہے، یعنی کہ جو خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مکی دور میں البتہ اس کی اجازت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے ہاتھ روکے ہوئے تھے کہ آپ نے نہ تو کوئی جنگ کرنی ہے، نہ ہی قتال کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ ان کو جو ہے زیادتیاں جو ہے وہ برداشت کرنی ہے۔ اور آپ نے یہاں روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس قدر زیادتیاں تھی مشرکین کی طرف سے، اور آل دا ٹائم جو ہے ان سب کو مسلمانوں نے برداشت کیا۔ اور یہاں پہ جو ہے جب یہ ٹائم گزر گیا تو پھر احکام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے کہ جنگ کرنی ہے، اور جنگ کے دوران مال بھی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو معاف کرنے کا بھی حکم آ گیا جو ظلم اور شرک سے باز آ جاتے ہیں۔ اور پھر جنگ کرنے کا حکم کیوں آیا؟ تاکہ جو ہے دشمن آپ پہ حاوی نہیں ہو جائے، اگر دشمن حاوی ہو گیا تو obviously ہلاک کر دے گا دشمن، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا بھی یہ ٹائم تھا، جتنا بھی ٹائم پیریڈ تھا، ان کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو یہ ساری جو ہے زیادتیاں مشرکین کی وہ برداشت کرنا پڑی، اور پھر اللہ کا حکم آیا، پھر انہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، زندگی کیونکہ یہاں پہ تنگ کر دی گئی تھی۔ پھر جیسے اب بدلے کا جب ٹائم آیا، جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی، ٹھیک ہے، تو پھر اب جو قتال کا حکم ہے وہ سامنے آ گیا۔ لیکن یہاں یہ چیز واضح کر دی گئی کہ جو مسجد حرام ہے یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پہ لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے قیام کے لیے تو قتال حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آپ نے لڑائی کسی سے شروع نہیں کرنی ہے۔ اور پھر حرمت کے مہینوں کا بھی ذکر ہے، حرمت کے 4 مہینے ہیں اور ذکر اتنا ہی ہے۔ پھر 4 مہینوں کی جو ڈیٹیلز ہیں نا وہ ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، اس کو کلیریفائی کیا گیا کہ کون کون سے حرمت والے مہینے ہیں، جو ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ تو یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں قتال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز واضح ہے کہ جو فتنہ ہے نا وہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ تو جب کبھی آپ پہ دشمن حملہ کر دے گا تو پھر آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہنا کہ اللہ نے منع کر دیا، پھر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے انفاق کا حکم ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ ہمیں محسنین کے جو درجات ہیں وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 93، اس میں بھی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، احسان کا جو درجہ ہے وہ اس کا جو تذکرہ ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ یہاں 189 ایک جو آیت ہے، اس میں قمری کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے جو انٹروڈیوس کرایا ہے، یعنی ہمارا جو چاند ہے آسمان میں، اللہ پاک نے اس کو ایک قمری کیلنڈر کے طور پر لٹکایا ہوا ہے، جس سے اوقات کا تعین کیا جاتا تھا کہ حج کے مہینہ کب آئے گا اور یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد اہل عرب کی ایک بدعت تھی، اس کا تذکرہ ہے کہ احرام کی حالت میں یہ لوگ کیا کرتے، گھر کے پیچھے سے آتے تھے، ٹھیک ہے، ایک بار احرام کی حالت میں گھر سے نکل گئے، پھر گھر پہ آنا اگر ان کو ضروری ہوا تو پھر وہ گھر کے پیچھے سے آتے، اور اس کو یہ لوگ نیکی سمجھتے تھے۔ تو یہاں یہ چیز بتایا گیا یہ نیکی نہیں ہے، تقوی کی روش اختیار کرنے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیت اللہ کو پاک رکھنے کا بھی یہاں پہ حکم ہے۔ تو 13 سال تک جو ہے مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں برداشت کی تھی۔ پھر اس کے بعد ہے حج اور عمرہ کے احکام، کہ احرام کی حالت میں کوئی اگر حج کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن وہ اگر حج مکمل نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ قربانی دے گا، قربانی کرے گا اور پھر اپنا سر منڈوا لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز فرمائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی حج سے پہلے اگر کوئی کسی پہ کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اس کو حلق کروانا پڑا ہے، کہتے ہیں سر منڈوانا۔ اور انشاءاللہ جب حج کا چیپٹر ہم پڑھیں گے فقہی مسائل میں
تو اس میں ہم اس چیز کی بہت زیادہ ڈیٹیل دیکھیں گے. ابھی جو آیات ہیں ان میں جو حکم ہے وہ آپ کو واضح کیا گیا ہے کہ جو سر منڈوانا ہے، اگر یہ جب حج مکمل ہو جاتا ہے تو سر منڈواتے ہیں، لیکن اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی، سر میں کوئی تکلیف ہے یا کوئی بھی مسئلہ، تو پھر وہ اپنا سر منڈوا سکتا ہے، لیکن اس کو دم دینا ہوگا. اب دم کیا ہوتا ہے؟ ایک جانور جو ہے وہ قربان کرنا ہوتا ہے. اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا تو پھر وہ روزے رکھے گا. 3 دن تو وہ حج کے دنوں میں روزے رکھے گا، اور پھر اگلے جو 7 روزے ہیں، یعنی کہ 10 روزے مکمل، اگلے 7 روزے وہ اپنی رہائش پہ جب پہنچے گا تو تب رکھے گا. اس کے بعد جو حج کا ایک تو بریف اس کی سمری ہے، وہ یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کو مینا میں پہنچ جاتا ہے انسان، حاجی جو بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر 9 ذوالحجہ کو وہ عرفات کے میدان میں جاتا ہے، مغرب تک وہاں اس کا قیام رہتا ہے، اور مغرب کے وقت یہاں سے وہ نکلتا ہے مغرب کو پڑھے بغیر، مزدلفہ پہنچتا ہے. وہاں پہ اللہ کے حکم سے مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کے اکٹھے ہی پڑھنا ہوتا ہے. پھر واپسی صبح جمعرات کی طرف روانہ ہوتا ہے. اب عرب کے جو لوگ تھے مینا میں جب قیام کرتے تو یہ آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ حکم کیا ہے کہ جس شد و مد سے، یعنی کہ جتنی شدت سے آپ اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھتے تھے، یہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 201 میں دعا بتائی گئی ہے جو ہم ڈیلی اپنے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں. دنیا کی بھی بھلائی مانگے انسان اور آخرت کی بھی بھلائی مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس کے بعد مینا میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ 2 دن کوئی قیام کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، کوئی تیسرے دن بھی قیام کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے رکوع نمبر 26. اس میں 204 سے لے کے 210 تک کی آیات ہیں. یہاں پہ آزمائش کا تذکرہ ہے کہ جنت کا جو حصول ہے وہ آزمائش کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ جنت کا ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے رہیں. تو پھر جو جنت ہے، یہ سخت آزمائشوں کے بعد بھی کوئی اگر ڈٹا رہتا ہے حق کے راستے پہ، اور پھر اس کے لیے جان اور مال جو ہے اس کا وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے جنت بنائی ہے. اور ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا، ٹھیک ہے. انسان کو چیزیں عمل کرنے میں ناگوار لگتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے تو جنت اس کو ملتی ہے. یہاں پہ مسلمانوں کو اسی رکوع میں جو ہے جنگ کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، چاہے یہ حکم کتنا ہی ناگوار ہو. اور ساتھ میں یہ بتا دیا گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ نے اس میں آپ کے لیے خیر پوشیدہ کر دی ہو، ٹھیک ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن اس میں شر چھپا ہو. یہاں پہ ہم اسی بات پہ توکل کریں گے کہ اللہ جانتا ہے ہر ایک چیز کو، لیکن آپ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. تو 204 آیت ہے جس میں منافقین کا تذکرہ ہے. منافقین کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ زبان ان کی اوپر سے تو بہت زیادہ مخلص فیل کرواتے ہیں، زبان بھی ان کی بہت میٹھی ہوتی ہے، لیکن اندر سے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں مخالفت کرنے والے شدید ترین دشمن ہیں. تو زمین میں یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں. اگر ان کو پوائنٹ آؤٹ کرو تو یہ ان کی جھوٹی عزت نفس آڑے آ جاتی ہے. تو منافقین کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وعید کی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے. 208 آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب یہاں یہ چیز واضح کر دی گئی کہ یہ جو پک اینڈ چوز والی پالیسی ہے یہ نہیں اپنانی، یعنی آسان کام تو سبھی اپنا لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہی کوئی مشکل حکم آیا اللہ کا تو وہاں پہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار مومن کا نہیں ہو سکتا. یہ طریقہ کار بنی اسرائیل نے آپٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس طریقہ کار کو شیطان کی پیروی اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور انہوں نے دین کو بدل ڈالا اور اس کو شریعت سازی کہا جاتا ہے. آیت نمبر 211 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مخاطبت کی ہے کہ ان کے سامنے واضح نشانیاں تھیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دوسرا رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، دوسرا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے 211 سے لے کے 216 تک کی آیت میں. تو 211 جو آیت ہے اس میں بنی اسرائیل سے مخاطبت ہوئی ہے. ان کے پاس واضح نشانیاں تھیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے دین میں تحریف کی. تحریف مطلب تبدیلی کرنا. تو جو بھی کوئی دین کے احکام میں تبدیلی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید بتائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ذلت اور محتاجی
اہل یہود پر مسلط کر دی گئی. ان کے لیے دنیا مزین کر دی گئی، یعنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، تو دنیا ان کے سامنے بہت ہی ان کو خوبصورت لگتی تھی. پھر اس کے بعد 2:15 آئے تھے جس میں خرچ کرنے کے احکام اللہ پاک نے انٹروڈیوس کرا دیے کہ اگر کوئی پہلا حق ہے خرچ کرنے کا تو وہ والدین کا حق ہے. سب سے پہلے والدین، پھر اس کے بعد رشتہ دار، پھر اس کے بعد یتیم ہیں، پھر اس کے بعد مسکین ہیں، پھر ہیں مسافر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس رکوع میں ہم نے یہ چیز کمپلیٹ کی ہے. پھر 2:1 اگلا رکوع جو سٹارٹ ہوتا ہے اس میں جوئے اور شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا 2:19 آیت میں کہ جوا اور شراب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے کہ کوئی محنت سے جی چرانے لگے. یعنی کہ کوئی شراب پی لیتا ہے تو وہ خود سے غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ محنت کیا کرے گا؟ اور اسی طریقے سے کوئی اگر جوا کھیلنے کا عادی ہے تو محنت وہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا جوئے سے آنے والا مال میرے لیے کافی ہے، مطلب ایک دم سے زیادہ مال آ گیا، اور پھر اسی طریقے سے مال چھن بھی جاتا ہے. تو یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں، شراب اور جوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. یہ دونوں ہی ایسی چیزیں جو انسان کو محنت سے جی چرانے کے والا بنا دیتی ہیں. آیت نمبر 220 میں فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مراد کو جو پا لے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مراد کیسے پائے گا؟ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا، کیونکہ زیادہ آسان تو یہی لگتا ہے کہ تھوڑا سا سامان پیک کرو اور پھر پہاڑوں میں نکل جاؤ. ٹھیک ہے، وہاں پہ جنگلوں سے تھوڑا بہت فروٹس جو ہے وہ کنزیوم کرے انسان، اور پانی پی اور اللہ اللہ کرے. تو یہ تو آسان طریقہ ہے نا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں. ہمارا دین ہمیں نہ تو غلو سکھاتا ہے، یعنی دین میں حد سے گزر جانا، اب یہ جو چیز ہے یہ حد سے گزر جانے والی ہے، اور نہ ہی اللہ پاک نے ہمارے دین میں ایکسٹرا ریلیکسیشن کی گنجائش رکھی ہے. اب رہنا اسی دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں رہنا ہے، اور اس دنیا میں ہی فتنوں سے ہم نے دور رہنا ہے، بچنا ہے، تقوی کو اختیار کرتے ہوئے. ہمارے ذمہ حقوق ہیں، ہم پہ فرائض ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کچھ چیزیں پوری کرنی ہے. فیملی کو ہم نے معاشی تحفظ بھی دینا ہے، تربیت بھی کرنی ہے، عزتوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ یہ ساری چیزیں حرام اور حلال کی جو تمیز ہے اس کو کرتے ہوئے کرنی ہے. یعنی ٹیسٹ یہی ہے، یہ چیز نہیں کرنی ہے کہ بس مطلب ساری ہر ایک چیز سے کٹ آف بھی ہو گئے اور پھر ہم نے اللہ کی مراد کو پا لیا. نہیں، یہ طریقہ اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فتنہ ہے وہ قتل سے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، اسی رکوع میں ہمیں یہ چیز پتہ چل رہی ہے. اور پھر جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال صرف کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جہاد کرتا ہے، اس کے درجات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تو ساتھ میں ہمیں یتیموں کے مال کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ بہت کانشیس رہنا ہے یتیموں کے مال کے حوالے سے. اور اس کے بعد 2:21 جو آیت ہے اس میں مشرک عورتوں سے نکاح سے منع فرمایا گیا ہے. اس سے بہت بہتر ہے کہ نیک لونڈی سے ہی جو ہے نکاح کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ کوئی مشرک عورت سے نکاح کرے. اس کے بعد رکوع سٹارٹ ہوتا ہے، رکوع نمبر 28 ہے جس میں 222 سے لے کے 228 تک کی آیات شامل ہیں. یہاں خواتین کے متعلق جو مسائل ہیں، جس میں حیض کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، عدت کے حوالے سے احکام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کیے ہیں. تو اس میں قسم جو ہے اس کے بارے میں بھی تذکرہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہاں پہ جو حیض کے دن ہے اس میں یہ چیز کلیئر کی گئی کہ ازدواجی تعلق، یعنی کہ جو میاں بیوی کے تعلق ہے اس سے منع فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ جب تک کہ آپ کی بیویاں پاک نہ ہو جائیں حیض سے، تب تک ان سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں پہ عورت کو کھیتی فرمایا گیا ہے. کھیتی کس لیے فرمایا گیا ہے؟ کیونکہ عورت سے اللہ تعالیٰ نے افزائش کا جو سلسلہ ہے، اولاد کا جو سلسلہ ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے عورت کو کھیتی فرمایا گیا ہے. پھر اس کے بعد جو قسم کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں انسان جو ہے وہ قسم اگر کھائی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب بھلائی کا کام کرنا ہے لیکن میں نے قسم کھا لی، تو اس قسم کو توڑا جا سکتا ہے. قسم توڑ دو اور کفارہ ادا کر دو. اب یہاں پہ یہ چیز بھی واضح کی گئی ہے، بے معنی قسموں کا کوئی کفارہ نہیں. جیسے کہ عرب کے لوگ ہیں، ان کو بات بات پہ واللہ واللہ یہ قسم کے زمرے میں آتا ہے، ان کو ایسی قسمیں کھانے کی عادت ہے، تو ان قسموں کو لغ قسمیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا کوئی کفارہ نہیں. لیکن اگر کوئی نیت سے قسم کھا لیتا ہے
ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو ایسی قسموں کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور جو قسموں کا کفارہ ہے وہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے ایوریج، جو انسان خود کھاتا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانا جو کپڑے انسان خود پہنتا ہے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 3 دن کے مسلسل روزے۔ اب یہ دیکھیں کہ دین میں یا والی جو آسانیاں ہیں یہ موجود ہیں۔ کوئی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، نہیں افورڈ کر سکتا، کپڑے پہنائے، نہیں افورڈ کر سکتا، ایک غلام آزاد کرائے، نہیں افورڈ کر سکتا، تو وہ پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ فقہی ٹرم ہے ایلا کی۔ آیت نمبر 2 to 6 میں یہ چیز بتائی گئی کہ کوئی انسان اگر بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے کہ میں تو اپنی بیوی کو اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اسے کبھی بھی تعلق قائم نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اگر تو وہ ایسی قسم کھا لیتا ہے اور بعد میں اس کو یہ قسم جو ہے وہ کھانے کے بعد اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، تو یہ مدت 4 ماہ کی ہے۔ 4 ماہ کے اندر اندر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ نیت نہیں رکھتا اسے کبھی بھی تعلق قائم کرنے کی، اور وہ اس پہ قائم رہنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کے بعد طلاق دے دے اس کو، تاکہ جو ہے اس بات کا اچھے سے فیصلہ کر لے۔ اور بیچ میں لٹکانا یہ اسلام میں بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد جو اگلا جو رکوع ہے جس میں طلاق کا تذکرہ آتا ہے، ٹھیک ہے، طلاق کی اقسام بھی بتائی گئی ہیں اور طلاق کے جو معاملات ہیں وہ بھی بتائی گئی ہیں، عدت کے بھی معاملات جو ہے وہ بھی کلیئر کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو طلاق ہے یہ 2 طلاق تک اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو یہ رجوعی طلاق ہے، یعنی رجوع کیا جا سکتا ہے، میاں بیوی آپس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شوہر 3 بار طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، تو پھر اب یہ طلاق ختم ہو گیا، معاملہ بالکل جو ہے وہ طلاق بتہ والا معاملہ ہو گیا۔ اب یہ رجوع والا معاملہ نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ اب اس خاتون کی عدت کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اس مرد کی وفات ہو جاتی ہے، یا پھر وہ اس مرد سے بھی اس کی بن نہیں پاتی، یا اسے وہ طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے یہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس واپس اسے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہ چیز یہ ہمیں بالکل کلیئرلی بتائی گئی ہے کہ یہ نیچرلی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بائی چانس ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پلاننگ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو حلالہ کے نام پہ لوگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پلاننگ جو ہے وہ حرام ہے، اس کو اللہ پاک نے بہت زیادہ ناپسند فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ جو آیت ہے، آیت نمبر 228، اس میں طلاق کی عدت واضح کی گئی ہے، جو کہ 3 حیض ہے، ٹھیک ہے، 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے، اور 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ عدت کی جو مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اگر کوئی پریگننسی ہے تو وہ واضح ہو جائے، اور کسی بھی عورت کو یہاں پہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی عورت کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی پریگننسی کو چھپا لے۔ اگر تو وہ اپنی پریگننسی کو چھپا لے گی، ٹھیک ہے، تو پھر آگے جہاں پہ شادی کرے گی تو اپنی اولاد کو اس سے منسوب کر دے گی۔ اب کسی غیر سے اولاد کو منسوب کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے مردوں کو 1 درجہ فوقیت عنایت فرمائی ہے۔ کس حوالے سے؟ اب یہ جو حقوق والے جو حوالے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری کے حوالے سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، کیونکہ دیکھیں مرد کے پاس معاش کی ذمہ داری ہوتی ہے، کمانا اس نے ہے، عورت پہ اللہ نے یہ ذمہ داری عائد نہیں کی ہے۔ پھر اس کے بعد چھت پرووائڈ کرنا عورت کی، اور اپنی فیملی کی حفاظت کرنا، شیلٹر پرووائڈ کرنا، یہ ساری چیزیں، یہی وجہ ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، یہ اللہ پاک نے اس کو اختیار دیا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے کسی بھی مرد کو ظلم کا اختیار نہیں دیا ہے، ہمارا اسلام عدل کا دین ہے۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ رداعت کے معاملات بتائے گئے ہیں، بیوہ خاتون کی عدت کے بھی حوالے سے احکامات ہیں۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عدت جب گزر جاتی ہے تو اس کے بعد خاتون آزاد ہو جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ اگر 1 یا 2 طلاق ہو گئی کسی بھی خاتون کو تو رجوع کا حق ہے، شوہر کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عدت پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ چیز جو ہے عورت کی مرضی کے اکارڈنگ ہوگی۔ عدت اگر پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، اور طلاق رجعی ہے، تو پھر عورت کی مرضی ہے تو وہ رجوع کا حق اپنے شوہر کو دے گی، ادروائز وہ اپنی عدت کے بعد وہ آزاد ہے۔ اور اگر 3 طلاقیں ہو گئی، ٹھیک ہے، تو پھر رجوع کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 233 میں
رداعت کے معاملات آ جاتے ہیں، یعنی کہ بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے جو معاملات ہیں، وہ 2 سال کی مدت جو ہے وہ قرآن کریم میں بتائی گئی ہے کہ دودھ جو ہے وہ 2 سال تک کوئی بھی خاتون پلانا چاہے تو پلائے۔ اور اس دوران جو نون نفقہ ہے، یعنی اگر شوہر نے طلاق دے دی اور دودھ پلانے کا معاملہ آیا تو جتنے بھی عرصہ وہ دودھ پلائے گی، نون نفقہ کا ذمہ دار جو ہے وہ شوہر ہی ہوگا۔ اور اگر شوہر وفات پا جاتا ہے تو پھر شوہر جو ہے اپنے ورثہ کے ذمہ یہ چیز لگا کے جاتا ہے کہ وہ یہ ذمہ داری پوری کریں گے۔ لیکن اب کیونکہ ایک پورا وراثت کا ایک احکام آ گئے، ٹھیک ہے، تو اب عورت کو اس کا ویسے بھی حصہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت اچھے سے کمپنسیٹ کیا ہے۔ اور جو جداد کے معاملات ہیں اس میں دوسری عورت کو بھی ارینج کیا جا سکتا ہے کہ وہ دودھ پلائے آپ کے بچے کو، ٹھیک ہے، لیکن یہی ہے کہ حقوق سارے پورے ہونے چاہیے۔ پھر بیوہ کی عدت بتائی گئی ہے۔ بیوہ کی عدت آیت نمبر 234 میں بتائی گئی ہے، 4 ماہ اور 10 دن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے جائز ہے اگر وہ چاہے تو کسی کے اس کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے جہاں وہ چاہے۔ اور پھر اس دوران کوئی بھی شخص اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عدت کے دوران میں جو ہے کوئی کسی بھی حوالے سے اس کو پیغام بھیج دوں، تو اشارے کنائے سے پیغام بھیجنا اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ ڈائریکٹلی پروپوزل نہیں بھیجنا، لیکن اشارے سے پیغام بھیجا جا سکتا ہے کہ آپ ایک نیک خاتون ہیں، یا یہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو نکاح کا وعدہ ہے وہ کبھی بھی چھپا کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا ہمارا جو رکوع سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں رکوع نمبر یہ ہوتا ہے 31، اور اس میں 238 سے لے کے 242 تک کی آیات ہیں۔ اس میں دیکھتے ہیں 238 جو آیت ہے، اس میں نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ بہترین نماز پڑھو، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو اور عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو، ٹھیک ہے۔ تو نماز میں انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے عہد بندگی کو تازہ کر لیتا ہے اور پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ تو یہ احکام سامنے آتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب بھی نماز کا وقت آئے تو اس کو نماز کے اوقات میں ہی اسے ادا کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہاں پہ حالت خوف کی جو نماز ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے اس کو، اس کا بھی حکم نازل فرمایا ہے کہ انسان جس بھی حالت میں ہے وہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ امن کی حالت میں وہ پوری نماز پڑھے گا، لیکن اب صلاۃ الخوف میں کیا ہوتا ہے کہ قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو جس حالت میں بھی ہے سامنے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن دیکھیں کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، وہ آپ پہ حملہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تبھی یہاں پہ ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ یہاں پہ رکوع و سجود کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ نے ساری چیزیں پوری پوری ادا کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ پھر آپ امن کی حالت میں جائیں گے تو پھر پوری نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حق مہر کے جو معاملات ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو جب جیسے نکاح ہوا، ٹھیک ہے، اور رخصتی سے پہلے ہی کسی نے طلاق دے دی، تو اس کو جو ہے حق مہر جو ہے وہ اس کا ابھی طے نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ معروف طریقے سے کچھ نہ کچھ دے گا اپنی بیوی کو اگر اس نے طلاق دے دی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 236 ہے جس میں حق مہر اگر تو ڈیسائیڈڈ تھا، ٹھیک ہے، اور پھر تعلق قائم نہیں ہوا تھا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو پھر کیا ہوگا، وہ حق مہر آدھے میں تقسیم ہو جائے گا، آدھا حق مہر جو ہے وہ عورت کو ادا کیا جائے گا۔ 240 آیت میں پھر سے جو ہے وہ وصیت کے احکام آ جاتے ہیں کہ اگر شوہر وفات پا جاتا ہے تو 1 سال تک ورثہ جو ہے ان کو وصیت کر کے جائے گا کہ نان و نفقہ کا جو ہے وہ بیویوں کو ادا کریں گے۔ لیکن وہی چیز ہے کہ سورۃ النساء میں وراثت کے احکام آ گئے، بیوی کو اب کمپنسیٹ کر دیا، والدین کو ان کا حصہ مل گیا، یعنی جتنے بھی لواحقین ہیں ان کو ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیے۔ تو یہ آیت بھی جو ہے، اب یہ آیت بھی اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ 241 آیت میں یہ چیز واضح کی گئی کہ نان و نفقہ کے جو معاملات ہیں متعلقہ عورتوں کے لیے وہ صرف عدت تک لازم ہے۔ اب عدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس پہ نان و نفقہ دینا فرض نہیں ہے۔ یہ احکام ہم نے عورتوں کے حوالے سے دیکھا ہے، اور یہ چیز پوری طریقے سے بتائی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو باؤنڈریز ہیں انہی کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے معاملات کو پورا کر سکتا ہے۔ کسی قسم کی جو زیادتی ہے، کمی ہے یا بیشی ہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تقوی کے خلاف کوئی بھی انسان کام نہیں کر سکتا ہے۔ اگلا رکوع ہمارا
رکو نمبر 32 ہے، یہاں پہ ٹاپک چینج ہو گیا ہے، یہ ہے 243 سے لے کے 248 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت طالوت کی جالوت کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ جو قرض حسنہ ہے وہ قرار فرمائیں گے، اور پھر اس چیز کا جو اجر ہے وہ اس کو روز قیامت ملے گا انشاءاللہ۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جن کو بزدل کہا جاتا ہے، ان کی مثال عبرت کے طور پر یہاں پر پیش کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے جب فلسطین پر انہوں نے فتح پا لی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عنایت تھی، پھر کیا ہوا ان کو دنیا داری جو ہے اس سے محبت ہو گئی، پھر کیا ہوا وہاں پہ ایک مشرک قوم آئی اور وہاں پہ وہ آباد ہو گئی، اور پھر کیونکہ وہ لوگ جو ہے اسٹرانگ تھے وہ غالب آ گئے، اور اس مشرک قوم کی ڈر کی وجہ سے ان کو اپنے شہر سے نکلنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ ان پہ موت طاری کی، ٹھیک ہے، جتنے بھی یہ بزرگ لوگ تھے جیسے ان پہ موت طاری کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو دوبارہ زندہ بھی کر دیا۔ پھر ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم بزدل کیوں تھے، کیونکہ ہمیں موت سے ڈر لگتا تھا، تو موت تو یہاں پہ بھی آ گئی ہے۔ پھر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنگ کا جذبہ پیدا ہوا، پھر انہوں نے اپنے نبی جو اس وقت کے نبی تھے حضرت سمیع علیہ السلام، ان سے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرے، اب ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اب جب حضرت طالوت بادشاہ مقرر ہوئے تو پھر بنی اسرائیل کو اعتراض شروع ہو گئے کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حضرت سمیع علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی نگاہ میں مال کی امپورٹنس نہیں ہے بلکہ علم کی ہے، اور اللہ نے انہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اللہ نے انہیں جسمانی قوت بھی دی ہے، تو یہ آپ کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور لیڈر کے لیے یہی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے دعا کرتے ہوئے یہ جنگ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس پہ فتح بھی عنایت فرمائی۔ اچھا، یہاں پہ ذکر ہے 248 آیت میں تابوت سکینہ کا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تبرکات محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی اہل یہود کے لیے قیمتی تابوت تھا، اور نو ڈاؤٹ ہمارے لیے بھی قیمتی ہے، کیونکہ اس میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے، تورات کی تختیاں محفوظ ہیں، اور یہ ہیکل سلیمانی میں اس کو محفوظ رکھا گیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، جس طرح سے جنگیں ہوئیں اور پھر جو دشمن تھے انہوں نے ان کو اس کی امپورٹنس کا پتہ تھا کہ اگر ہم یہ تابوت چھین لیتے ہیں بنی اسرائیل سے تو ان کے لیے یہ کافی تکلیف کا باعث بنے گا، تو پھر دشمن اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ لیکن کیا ہوا، جیسے ہی وہ یہ تابوت ساتھ لے کے گئے، انہیں احساس ہوا کہ جب سے ہم اسے ساتھ لے آئے ہیں ہمارے علاقوں میں طاعون کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، یا کوئی اور بیماری، ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری جان نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک جو ہے نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہاں پہ بنی اسرائیل کے لیے یہ پیغام بھیجا تھا حضرت سمیع علیہ السلام اور پھر حضرت طالوت علیہ السلام نے کہ بادشاہ مقرر ہونے کی جو نشانی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو آپ کا تابوت واپس مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جب دشمن نے جب یہ دیکھا کہ یہ تابوت ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ بیماریوں کا باعث بن رہا ہے، انہوں نے بیل گاڑی پہ تابوت کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا کہ کہیں دور یہاں سے لے کے ان کو نکل جاؤ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کیونکہ فیصلہ تھا، تابوت نشانی کے طور پر واپس بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، تو روایت میں ملتا ہے کہ فرشتے اسے واپس لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے، اگلا رکوع جو ہے وہ آیت نمبر 252 تک جو ہے اس کا جو رکوع ہے وہ مکمل ہوتا ہے 249 کی آیت سے۔ اب یہاں پہ جو جنگ کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت جالوت کے ساتھ جو ہے جنگ کی۔ حضرت طالوت کا جو لشکر تھا وہ اس کے پاس اسباب نہیں تھے، تو اس رکوع میں یہی تذکرہ ہے کہ امپورٹنس اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو اور آپ کے پاس اسباب نہ ہو، اسباب سے مراد مال نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، یا جنگی سامان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اسباب میں شامل ہوتی ہیں۔ اب کیونکہ ان کے پاس ان کا لشکر تعداد میں بھی کم تھا، اسباب بھی ان کے پاس بہت ہی کم تھے، ٹھیک ہے، تو ان کا لیکن بھروسہ اللہ پہ بہت ہی اسٹرانگ تھا۔ یہاں پہ ایک ٹیسٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر سے، اس کی بھی ڈیٹیل اس رکوع میں موجود ہے۔
تو فلٹر کیا گیا ثابت قدم لوگوں کو. اب جو لوگ ثابت قدم رہے، ٹھیک ہے، وہی لوگ جو ہے وہ انہوں نے جالوت کے خلاف جنگ کی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر و استقامت سے نوازا، اور پھر انہوں نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے، کامیابی کی، اللہ نے ان کی مدد فرمائی. اور پھر جالوت جو تھا یہ ایک ایسا انسان تھا، بہت بڑا جائنٹ قسم کا، بہت بڑا اس کا قد تھا جسمانی حساب سے بھی. آل دا ٹائم اس کو ایک زرہ سے اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوتا تھا، سوائے ایک آنکھ کے اس کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی تھی. یعنی کوئی کسی بھی طرح کا وار کرتا رہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اس کو آپ گوگل بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جالوت کی کیا اس کا سٹرکچر تھا. ایک جائنٹ جیسا انسان تھا، طاقت بھی بہت زیادہ تھی اس کے پاس. یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ چھوٹے تھے ابھی عمر میں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ، ان کا بھی روایات میں تذکرہ ملتا ہے. اور یہ جو پورا ایک جو اس کو مارنے کا ایک اہتمام تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کروایا. انہوں نے اس کی آنکھ کا نشانہ لیا اور اس طریقے سے اس پہ جو ہے موقع کا ایک وار تھا اور یہ قتل ہو گیا. یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی مدد کی جن کی نیتیں خالص تھیں اور جو حق کی خاطر یہ ڈٹ ڈٹ جانے والے لوگ تھے. یہاں پہ آخری آیت میں 252 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے واقعات آپ کو سنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے گئے حق کے ساتھ، یعنی پوری سچائی کے ساتھ. تو یہ آنے والے وقت کی آگاہی بھی تھی، ٹھیک ہے، کہ آنے والے وقت میں اب یہ جتنے بھی پاسٹ میں سنائے جانے والے واقعات ہوتے ہیں ان سے ہم ضرور کوئی نہ کوئی سبق لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ماضی کے یہ جو واقعات تھے وہی کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تاکہ آپ آنے والے وقت کے لیے تیار رہیں، ثابت قدم رہیں، آپ بھی اور آپ کے صحابہ کرام بھی. تو یہ یہاں پہ ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے. یہاں پہ ہم احکام کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کے جتنا بھی ہمارا پارہ تھا احکام کے حوالے سے ہم نے کیا کیا پڑھا. سب سے پہلے تو ہم نے 144 آیت میں دیکھا کہ کوئی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوگا نماز کے وقت وہ قبلہ رخ ہو جائے گا. اس کے بعد 168 آیت میں ہم نے دیکھا پاکیزہ چیزیں کھانے کا ہمیں حکم ہے، ٹھیک ہے، ہمیں صرف کچھ چیزوں سے دور رہنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مردار ہے، وہ خنزیر ہے، وہ خون ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اس کے بعد ہم نے حکم پڑھا ہے قصاص کا، آیت نمبر 178 میں. اس میں قتل کا بدلہ جو ہے وہ قتل قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ قصاص میں زندگی ہے. ٹرانسپیرنٹ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد ہی قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت. اس کے بعد 181 آیت میں وصیت کے احکام ہیں، جس میں سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ وصیت صرف 1/3 تک رہ گئی ہے، اس کے علاوہ وصیت کے احکام پر عمل نہیں کیا جاتا. 184 میں ہم نے روزوں کا حکم دیکھا کہ گنتی کے جو دن ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، لیکن بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ہے، وہ بعد میں یہ گنتی پوری کر سکتا ہے. لیکن دائمی مریض کیونکہ وہ بعد میں بھی گنتی پوری نہیں کر سکتا، اللہ نے آسانی فرما دی اور فدیہ بتا دیا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا ایک روزے کے بدلے میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اعتکاف کی جو راتیں ہیں اس میں میاں بیوی کا تعلق حرام ہے. آیت نمبر 191 میں فرمایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ بیت اللہ کے قریب لڑائی جھگڑا ممنوع ہے، آج بھی ممنوع ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس حکم پہ آج بھی عمل کیا جاتا ہے. 194 میں ہم نے حرمت کے 4 مہینے دیکھے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی برا ہے. حرمت کے 4 مہینے ذیقعت، ذی الحج اور محرم اور رجب ہیں. 208 آیت میں فرمایا گیا ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، پک اینڈ چوز کی جو پالیسی ہے وہ مومن کا خاصہ نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد 215 آیت میں ہم نے دیکھا خرچ کرنے کے جو حقوق ہیں اس میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، پھر رشتہ دار ہے، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر مسافر. 219 آیت میں ہم نے دیکھا شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا ہے. پھر 221 آیت میں ہم نے دیکھا مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کوئی غلام سے، لونڈی سے جو مومن ہو اس سے نکاح کر لے. 222 آیت میں ہم نے دیکھا کہ حیض کے دنوں میں بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. 225 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قسموں کو توڑنے کا کفارہ ہے، لیکن جان بوجھ کر قسم کو توڑنا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، لہٰذا اللہ پاک نے قسم توڑنے کا کفارہ بتا دیا. 226 آیت میں ہم نے ایلا کی مدت دیکھی، بیوی سے اگر کوئی نہ جانے، بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرے اور 4 ماہ کے اندر اندر رجوع کر لے.
227 آیت میں ہم نے طلاق کی عدت دیکھی ہے، 3 حیض ہے، عورت اس دوران اپنی پریگننسی نہ چھپائے۔ 229 آیت میں ہم نے دیکھا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، رجوع ہو سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں۔ اور حلالہ اگر تو بائی چانس ہو جاتا ہے نیچرلی، یعنی کوئی عورت کہیں نکاح کر لیتی ہے اور وہاں سے بھی وہ طلاق اس کو مل جاتی ہے یا شوہر وفات پا جاتا ہے، تو یہ حلالہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پلان سے کرتا ہے تو سخت گناہ ہے۔ 233 آیت میں ہم نے دیکھا کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے، 2 سال سے اوپر دودھ نہیں پلانا ہے اپنے ہی بچے کو۔ اس کے بعد ہم نے 234 آیت میں دیکھا کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے۔ اس کے بعد ہم نے مہر کے معاملات دیکھے کہ اگر تو رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ بیوہ کی جو عدت ہے اس میں کوئی اگر بیوہ ہو جاتی ہے رخصتی سے پہلے ہی، تب بھی اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس دوران کوئی عورت پریگننٹ ہے، اگر وضع حمل تک اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، یعنی بچے کی پیدائش تک، یہ جو ہے ایکسٹرا کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد 237 آیت ہے جس میں ہم نے مہر جو ہے اس کے بارے میں معاملات دیکھے۔ اگر تو مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور لیکن طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، تو پھر بھی معروف حق مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر تو حق مہر ڈیسائیڈڈ تھا اور رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو پھر آدھا حق مہر شوہر کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر مہر کا تقرر نہیں ہوا تھا اور رخصتی ہو گئی تھی اور شوہر طلاق دے دیتا ہے، تو پھر مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل سے مراد ہے خاندان میں جیسا مہر دوسری عورتوں کو دیا جاتا ہے روایت کے مطابق، وہی مہر ڈیسائیڈ کر کے اس کو ادا کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک چوتھی سچویشن آتی ہے، مہر کا تقرر ہو گیا تھا، رخصتی ہو گئی تھی اور طلاق ہو گئی، تو اب پورا حق مہر ادا کیا جائے گا شوہر کی طرف سے۔ اس کے بعد 239 آیت میں ہم نے صلاۃ الخوف کے بارے میں دیکھا۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریلیکسیشن ہے، کوئی قبلہ رخ ہو نہ ہو، پیدل ہو سواری پر ہو، وہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لے، 1 رکعت یعنی کہ جماعت کے ساتھ، اور 1 رکعت وہ خود سے پڑھ سکتا ہے۔